السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنی ناول جنت کے پتے اسنمرا احمد سے اگلی ویڈیو کی جانب۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے کبھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا، پھر بھی میں تمہیں بتایا دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا۔ وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بر وقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ پہ جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بتایا بس اتنا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا تھا، پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی، وہ حق تک سے سنی جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھنچے کھنچے سے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں بھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا۔ مگر نہ یقین رکھو کہ وہ جس زخمی ہاتھ میں میرے پاس آیا تھا، مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ بس سکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل I am not the bad guy، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں، اور وہ دوسری بات اس نے اصرار کرنا چاہا، مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو جھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ چھوٹا سمجھ کے۔ عائشہ نے لیٹے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر سے دیکھا جو بہارے کی اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی تھیں کہ بہارے درمیان میں ہوتی تھی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا، یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو، عائشہ پہلو کے بل لیٹی، نرمی سے بہارے کے گنگرالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی۔ وہ چھت کو تکتی کہنے لگی، تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رسک ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو۔ چند لمحے کمرے کے طریقے میں ڈوب گئے جس میں سب نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے نے ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آئی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالی انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئے؟ نہیں، وہ ذرا غفلت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو با کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کشش شکل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔
बस छोटे-छोटे अच्छे काम करना और छोटे-छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशा गुल का चेहरा मध्यम रोशनी में दमक रहा था। वो इतना नरम बोलती कि लगता जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ ऊपर से गिर रही हों, जैसे शहद की नदी बह रही हो, जैसे शाम की बारिश के मुलायम कतरे टपक रहे हों। तो मैं क्या करूँ? तुम अपनी कोई बहुत महबूब शय अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दो। इसकी बात पर हैन ने लम्हे भर के लिए सोचा उसके पास ऐसी कौन-सी शय थी? स्पंज के ड्रॉर में मेरे पास एक डायमंड रिंग पड़ी है, वो बहुत कीमती है। कीमती चीज़ नहीं, महबूब चीज़ कुर्बान करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी महबूब चीज़ कीमती हो, वो मुस्कुरा कर बोले। और मैं बताऊँ कि तुम्हारी महबूब तरीन शय क्या है? क्या है? बताओ ना। तुम्हारी अना, तुम इसे कुर्बान कर दो। मगर किसके लिए? वो ज़रा हैरत से बोली। अपने चच्चा की किसी बेटी के लिए। तुम्हारा कोई चच्चा उनकी बेटियाँ हैं? हैरान दृश्य इस बात ने सर हिलाया। तो मैंने कहा ये वो करो जो तुम कभी नहीं करती। सबसे मुश्किल कुर्बानी देना चच्चा के बच्चों के लिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकाबला इनसे रहता है और सबसे ज़्यादा नाकदरे भी वही होते हैं। हाय! क्या याद दिला दिया। सबसे ज़्यादा नाकदरे भी वही होते हैं। आह! ठंडी साँसें से एक लफ्ज़ के नाम और वीडियो भी यहीं पे एंड है आज। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नावल जन्नत के पत्ते या निम्रा अहमद से।